إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات مشاجرات اصحاب رسول کے حوالے سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلافات بھی ہوئے، جھگڑے ہوئے اور حتیٰ کہ وہ بات لڑائیوں تک جا پہنچی۔ دو جنگیں مشہور ہیں، ایک جنگ جمل ہے جس کا ذکر گزشتہ جمعے میں ہو چکا ہے، اور دوسری جنگ صفین ہے۔ اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ ان اختلافات اور لڑائیوں کے باوجود آپس کے جو ان کے جھگڑے اختلافات ہیں وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور وہ مجتہدین تھے۔ اگر کسی کا اجتہاد درست ہے تو وہ دوہرے اجر کا مستحق ہے، اور اگر کسی کا اجتہاد خطا پر ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہے۔ چونکہ سارے صحابہ موجود ہیں، اجر کے لائق اور مستحق ہے، اس واسطے ہماری زبانیں خاموش رہیں گی اور ہم سب صحابہ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان سے محبت رکھیں گے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں گے، ان سے عقیدت کا اظہار کریں گے،
جو مشاجرات ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، اس پر اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے اور اپنے دل کو کینہ اور بغض سے پاک رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں گے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا إِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہ اللہ ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ کر، بغض پیدا نہ کر ان لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ لیکن چند گزارشات جن کا سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ اس دور میں بہت بڑا فتنہ یہ ظاہر ہو چکا ہے اور اصحاب رسول کے خلاف ارضا سرائی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہی اختلافیات کی بنیاد پر ان پر باس تنقید، تان اور تشنیع جاری ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت اور شفاعت اور مقام اور شان کو نکھار کے بیان کیا جائے، اور جہاں کوئی ایسی بات ہے اس کے بارے میں صحیح جو موقف ہے وہ نوجوانوں کے سامنے رکھ دیا جائے، طلباء کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ ان کے دل اصحاب رسول کے بارے میں صاف، پاک اور شفاف رہے۔ چند احادیث ہے، ان احادیث کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں امت کو تنبیہ کی ہے، سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے۔ میری وجہ سے میرے صحابہ کو سے محبت کرنا، اور جو محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے، اور جو بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے رکھتا ہے۔ یعنی گویا صحابہ سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، صحابہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت۔ چند ایسی حدیث ہے جن کی بنیاد پر رافضی اور ناسبی جو ہے انہوں نے اہل بیت اور آل رسول اور صحابہ کرام کے درمیان اپنی رائے اور اپنی مرضی اور اپنی تشریعات اور اپنی تعیین سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بد زبانی کی ہے اور کر رکھی ہے۔ ان حدیث پر انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے چلتے ذکر ہوتا رہے گا۔ جنگ جمل کے بعد اس جنگ میں سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر جیسے اکابر صحابہ کرام کی شہادت کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بصرہ سے واپسی کے بعد جو حالات ہوئے، یہ جنگ بھی اتفاق پر اور صلح پر اور احساس پر جو کچھ ہوا ہے درست نہیں ہوا، آپس میں یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی جب خلافت کے منصب کو سنبھالا اور آپ کی بیعت ہو گئی تو آپ نے مختلف صوبوں کی طرف آپ نے اپنے گورنر بھیجے۔ جو پہلے گورنر چلے آ رہے تھے ان میں سے بعض کو ہٹایا، جس میں سہل بن حنیف کو آپ نے گورنر شام بنا کے بھیجا، جہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے گورنر موجود تھے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ کے بھائی سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں،
اور سیدنا امیر معاویہ کے بھائی ہیں۔ جس یزید کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں یا تاریخ میں مشہور ہے، وہ یزید سیدنا امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ صحابی رسول ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ یہ پہلے گورنر تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی انہی کے خاندان کو، انہی کے بھائی کو یہاں گورنر بھیجا گیا، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ گورنر چلے آ رہے ہیں۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 10 سال خلافت ہے سیدنا عمر کی، 12 سال خلافت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 22 سال یہاں گورنر ہے۔ درمیان میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ کو کبھی معزول کیا گیا ہو یا کبھی آپ کو برطرف کیا گیا ہو۔ آپ نے پوری طرح امانت دیانت کے ساتھ یہاں پر اسلام کو مضبوط کیا، اسلام کو پھیلایا، عدل کو قائم کیا، اور اسلام کی سرحدوں کو بڑھایا، اور بحری جہاد کا آغاز کیا۔ بحری بیڑے بنا کے اسلام کی صفوں میں اس جہاد کو جاری کیا، اور کئی جزیروں میں جا کے اسلام کے جھنڈوں کو لہرایا۔ یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی فضائل گزشتہ جمعے بیان ہو چکی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی خلافت سے ابتدا ہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانا چاہا، اور آپ کا یہ قانونی اور دستوری خلیفۃ المسلمین کا حق ہے کہ جس کو چاہے وہ گورنر رکھے اور جس چاہے وہ ہٹا دے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹ تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے کزن تھے، خون کے والی اور وارث تھے۔ سیدنا عثمان کو مسلمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جب سیدنا سہل بن حنیف کو یہ گورنر کی حیثیت سے شام کی طرف جا رہے تھے، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لے کے، تو راستے میں ان کو حقیقت معلوم ہوئی، اور ان سے کہا گیا کہ یہیں سے آپ پیچھے پلٹ جائیں تو بہتر ہے، اگر تو قاتلین عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، بدلہ لے لیا گیا ہے، تو پھر آپ جا سکتے ہیں، اور اگر بدلہ نہیں لیا گیا تو یہیں سے واپس پلٹ جائے۔ سیدنا عثمان کے خون سے رنگین قمیص شام میں پہنچ چکی ہے، اور آپ کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں وہاں پہنچ چکی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ اس چیز پر اعلان فرما چکے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ جب تک شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کو قتل نہیں کرتے یا ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ہم بیعت سے رکے رہے۔ یہ بیعت سے رکنا، کچھ دیر بعد بیعت کرنا، توقف کرنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی سنت ہے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے 6 ماہ کے قریب توقف کیا، ٹھہرے رہے، رکے رہے، اس کے بعد جا کے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت فرمائی۔ تو کچھ عرصے کے لیے بیعت سے رک جانا ایک معقول بات ہونا، معقول عذر ہونا، اور معقول کسی بات پر غصہ ہونا، یہ فطری امر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں
کہ فضیلت آپ کو حاصل ہے، مقام آپ کو حاصل ہے، خلافت کے آپ حقدار ہیں، خلافت کے آپ مستحق ہیں، سارے فضائل میں مانتا ہوں، لیکن اس خلافت کے معاملے میں مشاورت ہماری اور ہمارا موجود ہونا ضروری تھا، ہمیں جو کہ اس مجلس میں رکھا نہیں گیا، لہذا آپ ناراض تھے۔ جو 6 ماہ غصہ چلتا رہا اس کے بعد صلح ہوئی، تو یہ کوئی ایسا امر نہیں ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ کیا ہو، ایسا کوئی عمل آپ نے فرمایا۔ اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا، صرف یہ عرض کی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سیدنا علی کے گروہ کے لشکر کے صفوں میں شامل ہیں، وہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں یا سیدنا علی خود ان سے بدلہ لے کے قصاص لے کے ان کو قتل کریں تو ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ سیدنا علی کی عظمت کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ فرمایا کرتے خلافت کے وہ حقدار ہیں، وہ مستحق ہیں، شان میں میرا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن بیعت اس وقت ہوگی جب سیدنا علی قصاص عثمان کے بارے میں ایک فیصلہ کن امر فرمائے۔ لیکن ادھر کی صورتحال کیا تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قاتلین عثمان کو قتل کیا جائے، نیت صاف تھی، شفاف تھی، لیکن ان باغیوں نے، جن باغیوں کا ہم نے آخر دم تک پیچھا نہیں چھوڑنا، گزشتہ جمعے میں بات آپ سے ہو چکی ہے کہ یہ گروہ وہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پورے اس اختلاف میں اور پورے اس سفر میں اور پوری اس بات میں آپ نے اس گروہ کا ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قتل کے بارے میں، ہمارے لیے سے قصاص کے بارے میں کوئی بات کرے، ہر بندہ شور کرے، ہر بندہ آگے بڑھے، میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں، لو بدلہ ہم سارے قاتل ہیں، تاکہ سیدنا علی لشکر کی یہ بغاوت، یہ انداز دیکھ کے کسی کو پکڑ پر کر کے گرفتار کر کے قصاص کا نہ سوچو۔ ان کا یہ انداز تھا۔ جب ادھر سے پیغام آتا نا کہ سیدنا عثمان کے قاتلین ہمارے حوالے کرو، سیدنا علی جب یہ پڑھتے، یہ پیغام سنتے، تو آپ ابھی بول ہی نہیں رہے ہوتے، تو سارے وہ مصری، سارے وہ بلوائی، سارے وہ عراقی، سارے وہ باغی کھڑے ہو کے کہتے ہاں ہاں آپ دینا چاہتے ہیں تو دیں، ہم سارے قاتل ہیں، ہم سارے قاتل۔ تو یہ ادھر حالت کیفیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقف میں آپ کی بات راجع تھی، حق کے زیادہ قریب تھی، آپ کی رائے صائب تھی، آپ فرمانا چاہتے تھے کہ حالات پرامن ہونے دے، میری بیعت کر لیں اور پورے ملک میں، سلطنت میں حالات پرامن ہو جائے، کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر چن چن کے ان بندوں کو بدلہ لیا جائے گا اور قتل ان کو کیا جائے۔ لیکن ایسا دونوں طرف سے ممکن نہ ہو سکا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دوسری جنگ کے لیے جب یہ جنگ جمل ختم ہوئی، ام المومنین واپس پلٹی، طلحہ و زبیر شہید ہو گئے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف خود جانے کا فیصلہ کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور کیا جائے کہ وہ خلافت کو تسلیم کرے اور بیعت کرے، اور ان کو ذہن میں یہ تھا کہ وہاں تیاری ہو رہی ہے، جو ہی جنگ جمل کی پوری صورتحال شام کو پہنچے گی تو شام والے یعنی سیدنا امیر معاویہ لشکر لے کے باہر نکلیں گے، لہذا بجائے اس کے وہ یہاں آئیں، ہم ان کا مقابلہ وہاں جا کے کرتے اور ان سے بات کرتے۔ سیدنا علی یہاں سے نکلے لشکر لے کے، جو لاکھوں ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں تھا، بعض مورخین 1,30,000 کے قریب اس کی تعداد بتلائی ہے۔ صفین کے مقام پہ جگہ کا نام ہے، وہاں سیدنا علی پہنچے۔ ادھر سے سیدنا امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ ہماری طرف لشکر چل نکلا ہے عراق سے، تو آپ نے بھی تیاری فرما کے
ایک لشکر لے کے صفین کے مقام پہ آپس میں اکٹھ ہوا، واباس ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے، پیغام آتے رہے، خط ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے مراسلے رہے، شخصیات آتی رہیں، سیدنا علی سے بھی گفتگو کرتی رہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات ہوتی رہی، لیکن درمیان میں یہ گروہ موجود تھا، یہی وہ گروہ جس نے کس کو شہید کیا تھا؟ سیدنا عثمان۔ یہ نہیں چاہتے تھے، جنگ جمل ان کی شرارت کی وجہ سے ہوئی۔ جنگ جمل میں جو نقصان ہوا 12,000 افراد وہاں شہید ہوئے، دونوں گروہوں سے 6,000 کے قریب۔ آپ اندازہ لگائے اتنا بڑا نقصان اسی باغی گروہ، اسی فئہ باغیہ جن عثمان کے خلاف خروج کیا، سیدنا عثمان کی خلافت کا انکار کیا، سیدنا عثمان کی بیعت کر کے اس بیعت کو توڑا، پھر اپنے خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا، پھر یہ جنگ جمل کا سبب و ذریعہ بنے۔ صلح ہو چکی تھی، بات طے ہو چکی تھی، رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کر کے آپس میں اس لشکروں کو لڑایا، اور جب تک یہ بات دونوں طرف پہنچی اس وقت تک ہزاروں بندے شہید ہو چکے تھے۔ تو یہاں مذاکرات ہوتے رہے، یہاں تقریباً 3 ماہ کے تک یہ مذاکرات، جھڑپیں، اختلافات، وفود کا آنا چھانا یہ چلتا رہا، لیکن آخرکار اسی گروہ کی مکاری، اجاری، اس کے بارے میں اب ایک حدیث کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انتہائی اہم اور معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کو سمجھنا اور جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے اور جوانوں کے لیے خاص کر کے ضروری۔ یہی حدیث جو ہے سارے اس اختلاف کی اور لڑائی کی اور جھگڑے کی اور عوام الناس میں جو تفریق ہے، وہ اس حدیث کے معنی مفہوم کا تعین میں اتنا اختلاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ برا کہا۔ سیدنا عمار بن یاسر صحابی رسول ہے، اور ان کی باپ کی یاسر کی قربانی اور ان کی والدہ سیدہ سمیہ کی قربانی آپ کے علم میں ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی لیے شہید ہونے والی سمیہ تھی، جن کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دیا گیا تھا، وہ عمار کی ماں تھی۔ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی بوڑھے صحابی تھے، اور ان کو بھی بے دردی سے باندھ کے ابو جہل نے شہید کیا تھا، اس خاندان کی قربانیاں تھی۔ ان کا یہ بیٹا ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، صحابہ کرام مسجد کی تعمیر واسطے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے۔ ہر صحابی جاتا، ایک پتھر اٹھاتا اور آ کے رکھتا، اور مسجد نبوی تعمیر ہوتی۔ لیکن عمار بن یاسر بڑی مشکل سے جب بھی جاتے 2 پتھر اٹھا کے لاتے۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، عمار بڑی محنت سے اور ثواب کی امید سے آپ 2 پتھر اٹھاتے ہیں، سارے ایک ایک پتھر لا رہے ہیں، آپ 2 پتھر لا رہے ہیں، لیکن تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، بشارت دے دی، خبر دے دی، پیشین گوئی فرما دی کہ عمار کو ایک باغی گروہ تقتل الفئۃ الباغیہ، کہ عمار تقتل ہوگا، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، ایک گروہ ہوگا جو باغی ہوگا وہ تجھے شہید کرے۔ اب عمار بن یاسر کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے، معروف ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور صحابہ کرام کو بھی یاد، بلکہ بہت سارے صحابہ سیدنا علی کے گروہ میں تھے، اس لیے
کہ سیدنا علی کے ساتھ کون ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. عمار بن یاسر علی کے ساتھ. مشہور بات یہ ہے کہ یہ شہید ہوئے جنگ صفین میں، اور جنگ صفین میں یہ تھے سیدنا علی کے ساتھ. تو اب لازمی امر ہے کہ انہوں نے قتل کیا سیدنا عمار کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں سے، تو لہذا وہ باغی ٹھہرا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو گروہ ہے وہ سیدنا عمار بن یاسر کی وجہ سے، یا ان کی اس شان اور مقام اور اس خبر کی وجہ سے ان کی ایک حیثیت مسلمہ الگ ہوئی. اب آپ سنیں اور غور کریں. عام سننا نے یہ روایت کیونکہ شیعہ نے بہت زیادہ مشہور کی، بہت زیادہ بیان کی ہے، لازم عمر ہے اہل سنت کے ہاں، نوجوانوں کے ہاں، جو بخاری و مسلم کو خود تو جانتے پڑھتے سنتے نہیں ہے، لیکن جب کوئی بخاری و مسلم کی حدیث بیان کرے تو وہ چونکتے اور کہتے ہیں بخاری میں جب یہ ہے اور مسلم میں یہ ہے کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا تو وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے اور سیدنا امیر معاویہ کے گروہ نے شہید کر دیا. تو اتنی بڑی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. لیکن یہ بات مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی. اب دوسری حدیث جو ہے اس کو بھی تو ساتھ میں لانا ہے. یہ حدیث تو آپ نے سن لی، یہ روایت تو شیعہ نے معروف کر دی، مشہور کر دی، ہم نے سن لی، سب نے سن لی، کالجوں کے طلباء نے سن لی، اسٹوڈنٹس وغیرہ نے سن لی. یہ تو زبان زد عام ہو گئی، مشہور ہو گئی. اب دوسری حدیث اس کو بیان ہم نے کرنا تھا، مشہور ہم نے کرنا تھا. حاضر بات ہے جو بات شیعہ کے مزاج کے، مذہب کے، مسلک کے، منہج کے خلاف ہوگی وہ تو نہیں بیان کریں گے نا، اس روایت کو تو وہ چھپائیں گے چاہے وہ روایت اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو. اب روایت یہ مسلم میں ہے اور دوسری روایت صحیح البخاری میں. وہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے. یہ دوسری حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھ، یہ اسی درجے کی حدیث ہے، یہ اسی مقام کی حدیث ہے اور اسی انداز کی حدیث ہے اور اسی گروہ کے بارے میں. عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے. دوران خطبہ سیدنا حسن آپ کا نواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ممبر کے ساتھ آگے بیٹھ. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے 7-8 سال کی عمر ہے، سیدنا حسن کا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، وہ آگے ساتھ بیٹھ. سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر اجتماع پہ ڈالتے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، پھر ادھر نگاہ پاک ڈالتے ہیں، پھر ادھر دیکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا نواسا، یہ سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. شاید کہ ایسا ہو کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے سید سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی، دو مومنوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. الفئۃ الباغیہ، عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. یہ کس کے بارے میں حدیث ہے؟ عمار کے بارے میں. دوسری حدیث ہے سیدنا حسن کے بارے میں. عمار اور حسن کی شان کا کوئی تقابل ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو
بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا، اور وہ دونوں جماعتیں عظیمت ہے، عظمت والی، شان والی، بڑے گروہ، بڑے لشکر، عظمت والے، شان والے، ان کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے۔ اب حدیث سے کتنی ہوئی؟ 2، اور ایک عمار کے بارے میں، ایک سیدنا حسن کے بارے میں، دونوں کے ایک سیدنا علی کے بارے میں۔ اگر عمار علی کے ساتھ ہے تو یہ حدیث کس کے بارے میں ہوئی؟ علی کے لشکر کے بارے میں۔ اور دوسری حدیث بین فئتین عظیمتین، دونوں مسلمانوں کی عظیم جماعتیں۔ اب یہ حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نعت کے وحی ہیں، وحی سے بولتے ہیں۔ حضور کی زبان کہہ رہی ہے عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، حضور کی زبان کہہ رہی ہے امیر معاویہ کا عظیم مسلمانوں کا گروہ ہے۔ جس زبان سے لفظ یہ نکلا ہے اسی زبان سے یہ نکلا ہے، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا، وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا۔ جب حضور نے امیر معاویہ کے گروہ کو مسلمانوں کا عظیم گروہ قرار دے دیا تو یہ جو فرمایا تھا باغی گروہ قتل کرے گا، پھر یہ تو نہ ہوئے، پھر تلاش کیجئے کون ہے۔ رسول نے دوسری حدیث میں وضاحت کر دی ہے، اس گروہ کو تو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا، سمجھا دیا کہ اس گروہ کے بارے میں کوئی اشکال نہ رہے، وہ تو مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے۔ اب فیہ باغیہ جو ہے منطبق کیجئے، لیکن جس کو رسول اللہ نے عظیم کہہ دیا اس کو کیوں؟ ایسی کئی حدیث ہے، ایک نہیں کئی اس پر مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ رسول نے ایک مسئلہ بیان کیا، دوسرا مسئلہ اس کے ملتا جلتا بیان کرے، ایک چیز کو الگ کر دیا۔ مثلا نبی قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایماندارو جمعہ کی اذان آ جائے تو کاروبار بند کر دو، جمعہ پڑھو۔ ہر مومن کے لیے قرآن میں حکم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عورت پر جمعہ، بچے پر جمعہ، مریض پر جمعہ، غلام پر جمعہ، سفر میں جمعہ ضروری فرض نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس میں سے رسول اللہ نے کچھ چیزیں خاص کر دی۔ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن امیر معاویہ کے گروہ کو عظیم کہہ دیا۔ تو امیر معاویہ کا گروہ جس کو حضور خود عظیم کہہ رہے ہیں، خود حضور باغی کہہ رہے ہیں، یہ حدیث کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک بخاری میں اور دوسری مسلم میں نہیں ہے، دونوں صحیح نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان پر کیوں کھولی جا رہی ہے جس کو رسول اللہ نے عظیم قرار دیا ہے؟ اب تیسری حدیث پڑھتا ہوں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا وقت آئے گا میری امت کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی، میری امت کی دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گی۔ وَدَعْوَتُهُمَا وَاحِدٌ، ان کا ایمان ایک ہوگا، ان کی دعوت ایک ہوگی، ان کا عقیدہ ایک ہوگا، ان کا منہج ایک ہوگا، لیکن آپس میں لڑ پڑیں گی، ان کا دین ایک ہوگا۔ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ سینا علی کی، دوسری سینا امیر معاویہ کی، دونوں کی دعوت ایک، دونوں کا ایمان ایک، دونوں کا عقیدہ ایک۔ رسول اللہ نے وضاحت فرما دی ہے جو دین علی کا ہوگا وہی دین امیر معاویہ کا ہوگا۔ تم تقسیم کیسے کرو گے؟ منافق کیسے کہو گے؟ کافر کیسے کہو گے؟ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ دونوں کا ایمان ایک ہوگا، دونوں کا عقیدہ ایک ہوگا، ایک عقیدے پر دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گے، مسئلہ لڑائی کا جھگڑے کا کوئی اور ہوگا، لیکن دین ایک ہو۔ اور ناج البلاغہ کے اندر سینا علی کے خطبات کی طرف جو منسوب کتاب ہے اس میں بھی واضح ہے، سینا علی نے خطبہ دیا کہ ان کا ایمان ہمارا ایمان، ان کا رب ہمارا رب، ان کا قرآن ہمارا قرآن، ہمارا ایمان ان کا ایمان ایک،
وہی بات جو رسول اللہ نے فرمائی تھی اس کی تشریح اگر ناج البلاغہ میں سیدنا علی کے خطبے کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، اگرچہ ان کی طرف منسوب کتاب ہے لیکن مان لیا جائے، تو پھر سیدنا علی بھی وضاحت فرما رہے کہ ان کا ہمارا ایمان ایک، کافروں سے لڑائی ہوتی ہے تو مال غنیمت نہیں بنتا، بچا ہوا مال، چھوڑا ہوا مال غنیمت ہوتا ہے۔ کیا سیدنا علی نے جنگ صفین و جمل کے مال کو غنیمت بنایا تو حوالہ لائی؟ ان کے جو بچے قیدی ہوتے ہیں ان کو غلام بناتے ہیں، کیا بنایا ہے تو روایت لائی؟ بلکہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں جتنے شہید ہوئے سب کا جنازہ سیدنا علی نے پڑھایا، دونوں طرف سے۔ ان کا کوئی بندہ زخمی ہو کے پکڑ کے یہاں لاتے اور وہ شہید ہو جاتا، زخمی ہوتا، شہید ہو جاتا، سیدنا علی خود جنازہ پڑھاتے، ان کا بھی جنازہ کافروں کا ہوتا ہے، جنازہ منافقوں کا ہوتا ہے، جنازہ بے دینوں کا ہوتا ہے، کتابیں بھری ہوئی۔ بلکہ ایک بندے نے نا، یہ جو گروہ باغی شامل ہوا تھا سیدنا عثمان کی شہادت میں، جو گروہ ملوث ہے، اس گروہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو گروہ ہے اس میں سے ایک بندے نے کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانا ہی، یہ تو باغی تھے نا، فاسق تھے نا، فاجر تھے نا، برے لوگ تھے نا، منافق تھے نا، رسول اللہ نے ان کو منافق کہا تھا، عثمان کو گروہ قتل کرنے والا منافق ہوگا، ان کے بارے تو حدیث ہے، ان کو چھوڑتے ہو، ان کی رشتہ داری گانٹتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، اور سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کو باغی کہتے ہو، جن کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے، اور جس گروہ کو منافق رسول اللہ نے کہا ہے اس کو بچا رہے ہو، اس پر پردہ ڈال رہے ہو، اس پر چادر ڈال رہے ہو، اس کے خلاف بولنے نہیں دیتے، اس کے خلاف بولو، جتنا زور ادھر لگاتے اتنا زور ادھر لگاؤ کہ یہ باغی تھے، یہ بدماش تھے، یہ منافق تھے، جن کو رسول اللہ نے منافق کہا تھا، یہ عبداللہ ابن سبا کے تیار کردہ لوگ تھے، یہ اصلاً یہودی تھے، ظاہری اسلام قبول کیا تھا، منافقین کا گروہ تھا۔ جنگ جمل میں ایک بدبخت کہنے لگا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہ بنائیں۔ یہودی جو تھے، منافق جو تھے، سیدنا علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ اور ظالم زبان بند کر، کس کو لونڈیاں بنا رہے؟ جانتے ادھر میری ماں امی عائشہ ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ام المومنین کو لونڈی بناؤ گے؟ یہ الفاظ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کے درمیان یہ جنگ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ اپنے موقف پہ، سیدنا علی اپنے موقف، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سیدنا علی کا موقف جو تھا وہ حق کے زیادہ قریب تھا، یہ موقف ہے رسول، لیکن موقف اپنا اپنا ہے، مجور دونوں ہے۔ جنگ آغاز ہو، گھمسان کی لڑائی، ہزاروں بندے قتل، لیکن آگے درمیان میں سیدنا امیر معاویہ ہی تھے جنہوں نے فرمایا عمر بن عاص، قرآن کو اٹھاؤ، لہراؤ اور ان کو کہو کہ کیا کر رہے ہیں، جنگ ختم ہو، مذاکرات ہو۔ سیدنا امیر معاویہ کی زندگی کے بھی کچھ تقسیم ذرا کریں نا۔ آپ گورنر رہے کس کے دور میں؟ سیدنا عمر کے دور۔ یہ ایک گروہ، ایک زمانہ ہے۔ دوسرا آپ کی زندگی کا حصہ ہے کہ آپ گورنر رہے کس کے دور میں؟ عثمان کے دور میں۔ یہ دوسرا زمانہ ہے آپ۔ تیسرا دور ہے آپ کا سیدنا علی کے زمانہ خلافت میں الگ رہنے کا، جس کو مخالف کہتے ہیں بغاوت کا۔ چلو مان لیا یہ دور ہوا بغاوت۔ پھر ہے سیدنا علی سے صلحوں کا دور،
باقی کہنے کے بعد میں پوچھتا ہوں بغاوت یہ ختم بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ کیوں حقائق چھپاتے ہو؟ کیوں اصحاب رسول کے خلاف کام کرتے ہو؟ اور کیوں ان کے بارے میں غصہ اور لڑائی اور نفرت لوگوں کے دلوں میں بھرتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی کی خلافت سے پہلے 22 سال وہ گورنر رہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 5.5 سال کے قریب حکومت ہے سیدنا علی، اس میں کہو تو یہ کہو کہ انہوں نے بغاوت، لیکن پھر شروع ہوئی، اختلاف ختم ہوا۔ سیدنا علی کی شہادت سے پہلے یہ بات ختم ہو گئی، بغاوت ختم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ تمہاری نظروں میں 1450 سال بعد بھی باقی ہیں، یہاں تو صلح ہو گئی ہے، پھر سیدنا حسن سے صلح ہو گئی ہے، پھر سیدنا حسن نے بیعت کر کے، آل رسول نے بیعت کر کے امیر المومنین مان لیا۔ سیدنا امیر معاویہ کو 20 سال تک یہ دور بغاوت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا باغی گروہ قتل کرے گا، بھائی اس کی کوئی اور برائی رسول اللہ نے بیان کی ہو؟ یہی بیان کیا نا کہ ایک گروہ بغاوت کرے گا اور اس کو وہ شہید کر دے گا، حضرت عمار کو۔ وہ بغاوت اگر تم کہتے ہو یہ گروہ نہیں ہے، سیدنا عثمان والا، امیر معاویہ والا ہے، تو شہید ہو گئے، علامت بیان ہو گئی، کیا اس کے بعد رسول اللہ نے کچھ اور فرمایا؟ کیا اس بغاوت کا یہ درجہ کفر کا ہے؟ بغاوت گناہ ہوگا نہ ہو، اس کے بعد صلح ہو گئی، ختم ہو گئی بغاوت، بعد میں 20 سالہ تعریف تم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیبل کو اتارتے کیوں نہیں جو اتر چکا ہے؟ سیدنا عمار کی شہادت کے بارے میں تو 2-3-4 باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ باغیوں نے، سیدنا عثمان کے قاتلوں نے رات کو عمار کو شہید کر کے ان کی میت کو اٹھا کے امیر معاویہ کے لشکر میں پھینک دیا، تاکہ سویرے ہم یہ کہہ سکیں کہ باغی گروہ وہ ہے۔ یہ بھی روایت موجود ہے۔ ایک مشتبہ امر کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح کے لیے بات چل، فرمایا ایک حاکم تم بنا دو، ایک ثالث ہم بنا دو۔ انہوں نے فرمایا ہمارا ثالث ابو موسیٰ اشعری ہوں گے۔ کس نے؟ سیدنا علی۔ سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا ہماری طرف سے عمرو بن عاص ہو۔ یہ دونوں صحابی آپس میں ملے، ملنے کے بعد طے ہوا حضرت علی کی جان فوج واپس چلی جائے، امیر معاویہ کی فوج شام واپس چلی جائے۔ 6 ماہ بعد ہم اس جگہ پر، صفین کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ پر دومت الجندل پر ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم فیصلہ کریں گے۔ کچھ بندے آپ بھیج دیں گے، کچھ بندے یہ بھیج دیں گے، یہ حرمت والے مہینے گزر جائے، ہم پھر صلح کا اعلان کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ اس وقت تک تم کوفہ اپنے عراق میں رہو، تم شام میں رہو۔ دونوں لشکر واپس چلے گئے۔ علی پہنچ گئے کوفہ عراق میں، سیدنا امیر معاویہ پہنچ گئے شام میں۔ یہ دونوں ثالث مقرر ہو گئے۔ 6 ماہ کا وقت طے ہوا، 6 ماہ کے اندر فیصلہ ہونا ہے۔ جب یہ واپس پہنچے کوفہ میں، عراق میں، 12,000 بندے سیدنا علی کے لشکر سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا سیدنا علی نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے۔ یہ کون سا لشکر ہے؟ کس کے لشکر سے؟ سیدنا علی کے اپنے لشکر سے 12,000 کے بندے، قریب بندے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا علی نعوذ باللہ مسلمان نہیں رہے۔ ہم بغاوت کرتے ہیں، یہی وہ باغی گروہ ہے، یہی وہ قاتلین عثمان ہے، یہی وہ پاگل دیوانے و خارجی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑیں گے، پھر ان کے لشکر میں ایک لشکر میں سے ایک گروہ نکلے گا
جو اسلام سے ایسے نکلے گا جیسا تیر کمان سے نکلتا ہے، ان کی علامت ہوگی کہ وہ اپنے سروں کی ٹینڈ کرائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام سے، دین سے نکل جائیں گے، نماز روزے پڑھ کریں گے، لیکن مسلمانوں پر وہ فتوے لگائیں گے اور وہ نکل جائیں وہ خارجی۔ جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ یہ خارجی ہے، یہ کس سے نکلے؟ سیدنا علی کے لشکر سے۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے لیے، حاکم اللہ ہے۔ سیدنا علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنا کے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ لہذا انہوں نے نعوذ باللہ کیا ہے کفر، ہم علی کے ساتھ نعوذ باللہ ان کی اس وجہ سے ان کے ساتھ۔ سیدنا علی نے عبداللہ ابن عباس کو فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ، وہ آئے، وہ سمجھے کیا اعتراض ہے بھائی خارجیوں؟ کہنے لگے ہمارا پہلا اعتراض سیدنا علی نے حاکم کیوں بنایا؟ حاکم بنا کے غیر اللہ کو حاکم اللہ ہے وہ کفر کا اختیار کر گئے نعوذ باللہ، اور کافر کی حکومت ہم تسلیم نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ رافضیو یہ ہے وہ باغی، یہ ہے وہ عثمان کے قاتلین، پاگل دیوانے کلاب النار جہنمی کتے، یہ خارجی جنہوں نے سیدنا علی کو بھی کافر کہا، ان کا تم ذکر نہیں کرتے، ان کا ذکر کرتے ہو۔ یہ ہے وہ لشکر جو الگ ہوا شیر خدا سے، جن کی اصل یہودیت تھی، اصل نفاق تھا، اعتقادی منافق تھے، یہ الگ ہو۔ ابن عباس آئے، ان سے مناظرہ ہو، فرمایا کیا قرآن پاک میں اللہ نے نہیں فرمایا میاں بیوی لڑ پڑے تو ایک حاکم بچی والوں کی طرف سے ایک بچے والوں کی طرف بنا کے ان کے درمیان صلح کروا دو؟ کیا یہ قرآن نے کہ نہیں کہا؟ تو حاکم ثالث بنانا کون سا کفر ہے؟ خارجی چوپ ہو۔ فرمایا کیا حضرت علی نے امیر معاویہ سے صلح کرتے ہوئے انہوں نے امیر المومنین لکھا، کاغذ میں دستخط کرنے کے لیے کاغذ میں لکھا امیر المومنین علی کی طرف سے امیر معاویہ سے صلح؟ فرمایا انہوں نے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ابھی تک ہم نے آپ کی بیعت نہیں کی، جب تک امیر المومنین ہم آپ کی بیعت نہیں کرتے اس وقت تک ہم کاغذ پر دستخط پر یہ نہیں لکھنے دیں گے، آپ لکھے علی ابن ابی طالب۔ تو حضرت علی نے یہ امیر المومنین کا لفظ کیوں کاٹا؟ لہذا ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا محمد رسول اللہ نے صلح کرتے ہوئے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹوایا تھا؟ کون سی بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسی کی ہے جو خلاف شرع ہے، جس پہ کوئی نمونہ حدیث دین شریعت موجود نہ ہو؟ کچھ واپس پلٹ آئے اور کچھ الگ رہے، خارجی رہے، کچھ مسلمان ہو گئے کچھ خارجی رہے۔ یہ وہ گروہ ہے۔ آگے بڑھو، 6 ماہ گزرے، آپس میں صلح کے لیے جو معاہدہ تھا وہ بات طے ہو۔ آگے دونوں ثالثوں نے فیصلہ کرنا چاہا، کبھی آپس میں کہیں عبداللہ بن عمر بن جائے خلیفۃ المسلمین، ان دونوں کو معزول کر دیا جائے، امیر معاویہ کو بھی معزول کر دیا جائے، سیدنا علی کو بھی معزول کر دیا جائے۔ جب اس پر طے ہوا اور اعلان ہوا کہ سیدنا علی اور امیر معاویہ کو معزول کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ نہیں، دونوں سانسوں کے درمیان فیصلہ طے نہیں ہو سکا۔ جب طے ہی نہیں ہو سکا کہ معزول کیا جائے نہ کیا جائے، آپس میں الجھتے رہے، ثالثوں کے درمیان بحث ہوتی رہی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجیوں نے، اس گروہ نے اٹھایا اور کہنے لگے اے علی آپ کو معزول کر رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کے گروہ والے کہنے لگے آپ کو معزول کیا جا رہا ہے، سنا ہے کہ آپ کی معزولیت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ تو یہاں آ گئے تھے، آپ نے ثالث بنا کے دوبارہ نکلیے۔ لوگوں نے کہا اے علی
بجائے اس کے ادھر جانے کے پیچھے گزر جائیں گے، کوفہ سارا خارجیوں سے بھر جائے گا، یہ بدبخت مرتد ہو گئے، پہلے ان کے خلاف تو جہاد کر لے۔ سیدنا علی نے فرمایا بہتر ہے صفین میں جانے کے بجائے، امیر معاویہ سے لڑنے کے بجائے پہلے ان سے لڑائی ہو۔ نہروان کے مقام پہ، جنہیں جنگ نہروان کہتے، جنگ نہروان پہ لڑائی ہوئی، ان باغیوں سے، ان خارجیوں سے، ان منافقوں سے، ان بدماشوں سے، اس فئہ باغیہ سے لڑائی ہوئی، جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، جنہوں نے سیدنا علی اور امی عائشہ کی لڑائی کروائی، جنہوں نے صفین بھی لڑائی کروائی، جنہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کروایا، جس گروہ نے سیدنا علی کو نعوذ باللہ پھر کافر کہا، پھر اسلام سے ہٹ گئے، آج ان سے لڑائی ہو رہی۔ ان سے لڑائی بھی ایک حدیث میں ہے، آؤ حدیث پڑھتے ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ آپ مدینہ میں سے باہر جا رہے ہیں، گھر سے نکلے، تھوڑی سی آگے دیر چلے تو جوتا مبارک آپ کا ٹوٹ گیا۔ سیدنا علی نے آپ کے جوتے کو لے لیا اور اس کو ٹانکا لگانا، گانٹنا شروع ہو، بیٹھ گئے اور حضور کے جوتے کو گانٹا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے تھوڑا سا آگے نکلے، وہاں رک گئے، فرمایا علی آتے ہیں تو پھر آگے جاتے ہیں۔ وہاں جو رک گئے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میری جنگ ہوئی کافروں سے قرآن کی تنزیل پر، کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا، لڑائی ہوئی۔ میرے بعد ایک میری امت کا شخص ہوگا جس کی لڑائی ہوگی قرآن کی تعویل و تعبیر و تفسیر پر۔ ایک گروہ نکلے گا جو غلط تعویل کرے گا، میرا ایک پیارا ہوگا جو جہاد کرے گا اس گروہ کے خلاف۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون ہوگا؟ فرمایا بیٹھو، وہ جوتا جو گانٹ رہا ہے نا علی، وہ ہوگا۔ یہ وہ خارجی گروہ ہے۔ اس کے خلاف آج جوتا گانٹنے والا، رسول اللہ کا جوتا گانٹنے والا شیر خدا محبوب خدا علی جہاد کر رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا گروہ ہوگا، اس میں ایک سیاہ فام بندہ ہوگا، اس کے سر پر ٹنڈ ہوگی، اس کے ایک ہاتھ آگے سے کٹا ہوا ہوگا، جس طرح پستان ہوتا ہے اس کی شکل اور ابھرا ہوا ہوگا، اور اس پر بلی کے بالوں کی طرح 7 کے قریب بال ہوں گے۔ جو گروہ اس کو قتل کرے گا وہ افضل ترین جہاد ہوگا۔ سیدنا علی نے یہ جنگ نہروان میں جب ان خارجیوں کو قتل کیا، آپ نے فرمایا لوگوں ان میں ایک بندہ بھی ایسا ہونا تھا، حضور فرما گئے تھے تلاش کرو۔ صحابہ گئے، ساتھی گئے، تابعین گئے، مجاہدین گئے، تلاش کیا، نہ ملا، کہنے لگے کوئی نہیں۔ سیدنا علی گھبرا گئے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، چلو تلاش کرو۔ دوبارہ تلاش کیا، دیکھا تو میتوں کے نیچے گڑھے میں ایک میت پڑی ہے، ایسے ہی جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ سیدنا علی نے دیکھا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ یہ وہی گروہ ہے جس کے حضور خبر دے گئے تھے۔ یہ گروہ بچاتے ہیں سارے، یہ وہ باغی گروہ ہے، یہ وہ منافقین کا گروہ ہے، یہ وہ امت مسلمہ کو لڑانے والا گروہ ہے، یہ خارجیوں کا گروہ ہے۔ اس کی مختلف صورتیں فئہ باغیہ سے شروع ہے، آج اس مقام پہ یہ ظالم، یہ بدبخت پہنچے ہوئے۔ سیدنا علی اس جنگ سے فارغ ہوئے، اگلی صورتحال صفین دوبارہ شام کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ خارجیوں نے بدلہ لینے کے لیے عبد الرحمن اپنے ملجم بدبخت کو تیار کیا۔ جب جنگ ختم ہو گیا کوفہ میں چلے گئے کہ سیدنا علی پر حملہ کیا جائے، سیدنا عمر بن عاص پہ حملہ کیا جائے، سیدنا امیر معاویہ پہ حملہ کیا جائے، ان تینوں بندوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن امیر معاویہ بچ گئے، عمر بن، تینوں کو فجر کی نماز پہ جاتے قتل کرنا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ پہ حملہ ہوا، بندہ پکڑا گیا، زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ عمر بن عاص اس دن اللہ کا امر سویرے وقت
مقررہ پر باری نہ نکلے۔ سیدنا علی حسب معمول بار تشریف لے آئے، عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا، آپ شہید ہو۔ سیدنا حسن منصب خلافت پہ آئے، لوگوں نے کہا علی جہاد شام کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ بھی اپنی قیادت میں شام کی طرف بڑھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں اس وقت انتہائی مشہود ہو چکے تھے، مختلف ملکوں کے اور مختلف صوبوں کے گورنر آپ کی حمایت کا اعلان فرما چکے تھے، صرف قتل عثمان کے بدلہ لینے کے لیے امیر معاویہ کے موقف کی حمایت فرما چکے تھے۔ سیدنا حسن یہاں سے نکلے لشکر لے کے، جب شام سے قریب پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لشکر لے کے آئے۔ سیدنا امیر معاویہ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک سفید کاغذ بھیجا، نیچے دستخط کیے، فرمایا اے امیر حسن، ہم آپ کے باپ سے صلح چاہتے تھے، آپ کے باپ ہم سے صلح چاہتے تھے، بات طے ہو چکی تھی، لیکن سالس کسی مقام پر نہ پہنچ پائے، جنگ نہروان ہو گئی اور خارجی نکل آئے، ان کے معاملات میں علی اس طرح الجھے کہ ہم تک نہ پہنچ پائے، آپ آج آپ کی قیادت میں پہنچے ہیں، جو چاہیں جو مانگیں جو کہیں۔ امیر معاویہ سفید کاغذ دستخط کر کے بھیج رہا ہے، میں چاہتا ہوں جو شرائط لکھنا چاہتے لکھ لے، میں امیر معاویہ بغیر پڑھے صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن کے پاس کاغذ آئے، آپ نے لکھا حکومت سے میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، آپ کو خلیفۃ المسلمین مانتا ہوں، آپ آج کے بعد امیر معاویہ نہیں ہے، امیر معاویہ تو گورنر کی حد تک امیر ہوتا ہے، آج کے بعد آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ خلافت اس طرح کریں گے جس طرح ابو بکر و عمر کرتے تھے، یہ میری شرط ہوگی، اور عام معافی کا اہل کوفہ اور اہل بصرہ کے لیے ہمارے لیے عام معافی کا اعلان ہوگا۔ سیدنا امیر معاویہ کے پاس وہ کاغذ پہنچا، آپ نے بغیر کسی شرط کے اور پڑھے کے قبول کر کے مسجد دمشق میں اعلان کیا کہ ساری لوگ وہاں اکٹھے ہو جائے، دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے، سیدنا امیر معاویہ ممبر پہ بیٹھ گئے، سیدنا حسن اٹھے، آپ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، سیدنا حسین ابن علی اٹھے، انہیں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، آپ کے کمانڈر چیف جو آرمی کے آپ کے کمانڈر تھے حضرت قیس اٹھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد اور رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے صلح کر کے رسول اللہ کی بشارت کو پورا کیا، پھر 20 سال بلا شرکت غیر امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین رہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین مدینہ میں تشریف لے آئے، وظائف مقرر ہوئے، خدمت ہوتی رہی، 20 سال کوئی اختلاف، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی بدامنی، کوئی خوف پوری ملت اسلامیہ میں نہ رہا۔ سیدنا امیر معاویہ کا 22 سالہ دور گورنر کا اور 20 سالہ دور خلافت اسلامیہ کا ایسا پرامن گزرا ہے جس میں آل رسول کی تکریم بھی ہوتی رہی، تعظیم بھی ہوتی رہی۔ بارہا مرتبہ سال کے بعد سید حسن و حسین جناب شام جاتے رہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملتے رہے، وظائف وصول فرماتے رہے، خدمت ہوتی رہی، وہ مال فیع اور سارے فدق کی وہ تقسیم، آل رسول کے اخراجات چلتے رہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری ہوئی ہے، لہٰذا اپنے ذہن اور دل و دماغ کو صاف کیجئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا شیر خدا کے بارے میں، سیدنا حسن و حسین کے بارے میں
یہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر بن چکے، اختلافات ختم ہو چکے۔ میں پوچھتا ہوں جب صلح ہو گئی ہے، صلح وارثین علی کر رہے ہیں، علی کی وراثت کا وارث کون تھا؟ وہ حضرت حسن و حسین تھے نا۔ جب بیعت کر لی ہے اور 20 سال جناب ان کی خلافت کو مان لیا ہے اور اسی پر موت مبارک آئی ہے، حضرت امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں امام حسن دنیا سے چلے گئے تھے اور صلح کی حالت میں گئے تھے۔ پھر تمہیں کیا حق حاصل ہے وارث کی صلح کے بعد؟ جب قاتل و مقتول کے ورثاء صلح، میں پوچھتا ہوں فرض کیا اگر لڑائی تھی تو لڑائی کے وارث تو سیدنا حسن تھے، جھگڑا تھا جھگڑے کے وارث تو سیدنا حسن تھے۔ جب انہوں نے معاف کر دیا، صلح فرما لی، بیعت کر لی، وظائف تسلیم کر لیے، حکومت تسلیم کر لی، پھر تمہیں کیا؟ اور اسی حالت میں دنیا سے گئے، پھر تمہیں کیا حق ہے 1450 سال بعد اس پر صلح پر بحث کرو؟ لڑائی پر بحث کرتے ہو، صلح کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جھگڑا چھیڑتے ہو، صلح پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جب صلح کے ساتھ دنیا سے گئے تو صلح کے بعد جو تیسرا بندہ شرارت کرے، لڑوانے کی کوشش کرے، شرارتی وہ ہوتا ہے، شرارت رفض میں ہے، شرارت رافضیوں میں ہے۔ صحابہ کرام صلح کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، توبہ کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، جو ہوا سو ہوا۔ سیدنا علی نے فرما گیا قیامت والے دن طلحہ و زبیر اور علی قیامت والے جنت کے تختوں پہ ہوں گے، اور ہمارے دل میں اگر کوئی لڑائی تھی، غصہ تھا، تو اللہ نکال کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ علی تو یہ فرما گئے، تم بعد میں لڑائی چھیڑتے ہو۔ لہذا صحابہ کی صلح ہو چکی ہے، جنگ صفین کا انجام صلح ہے، حسنین کا انجام صلح ہے، امیر معاویہ اور علی کا اختلاف صلح پر ختم ہو چکا ہے۔ بعد میں یہ لوگوں نے شرارت کر کے پھر لڑائی شروع کی ہوئی، اور بندوں کے درمیان ان کا تو صلح کے حالت میں دنیا میں جا چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ شرارت ان کی ہے، یہ لڑائی ان کی ہے، یہ روٹی ان کی ہے، یہ کھانے کے بہانے ان کے ہیں، یہ فرقہ وریت کے بہانے ان کے ہیں۔ اسلام میں اصحاب کے درمیان کوئی لڑائی باقی نہ رہی، صلح ہو گئی، ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔